سامنے لگی گلاس وال پر نظریں ٹکائے وہ ٹریڈمل پر بھاگتا اپنی پراسرار آنکھوں سے ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک سینڈو میں اس کے پھولے ہوئے بازو نظر آ رہے تھے، جبکہ ہاتھوں کی ہری نیلی ابھری ہوئی نسیں اس کے جسامت کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ 6 فٹ 2 انچ سے نکلتا قد، بھاری مضبوط جسامت، سرمئی پراسرار آنکھیں جو ہمیشہ بے تاثر اور خاموش رہتی تھیں، چہرے پر سیاہ تراشی ہوئی داڑھی، ہلکے گلابی ہونٹ اور ماتھے پر بکھرے گہرے سیاہ بال۔ بلاشبہ وہ ایک حسین مرد تھا، ایک مقناطیسیت سی تھی اس کی شخصیت میں۔ وہ ایک پروقار انسان تھا، جس شخص سے وہ ملتا تھا اس پر اپنا اثر چھوڑ جاتا تھا۔ تبھی جم روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ اس نے گھر میں ہی اوپر والے پورشن میں جم بنائی ہوئی تھی۔ جی، وہ ٹریڈمل سے اترتے ٹاول سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ صاحب نیچے بیگم صاحبہ اور صاحب ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ ان سے کہو میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ ملازمہ کو جواب دیتے اس نے پانی کی بوتل ہونٹوں سے لگائی تھی، پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ براؤن ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ کے ساتھ براؤن ہی کوٹ بازو پر رکھے، ماتھے پر بکھرے بال اب جیل سے سیٹ تھے، ہمیشہ کی طرح بے تاثر چہرہ لیے وہ نیچے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اپنی مام اور ڈیڈ کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ کرو۔ اور آج اتنی جلدی آفس جا رہے ہو؟ اس کی مام نے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ آفس نہیں، مجھے لاہور جانا ہے ایک میٹنگ کے سلسلے میں۔ ڈیڈ آج آفس میں کچھ انٹرویوز ہیں، آپ مینیج کر لیں گے؟ اس نے اپنی مام کو جواب دیتے فرحان صاحب سے کہا تھا۔ وائی ناٹ؟ انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹا کر کہا تھا۔ اوکے، پھر میں نکلتا ہوں۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے بولا تھا۔ محراب ناشتہ تو کر لو، اس کی مام نے کہا تھا۔ اس نے مسکرا کر ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ٹائم نہیں ہے مام، میں وہاں کچھ کھا لوں گا۔ وہ ان کی فکر مندی دور کرنے کے لیے بولا تھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ سڑک پر سر جھکائے پیدل چل رہی تھی۔ ایک تو رکشہ نہیں ملا، اوپر سے سورج کی تپش اس نے سر پر فائل کا سایہ بنایا تھا اور تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ رکشہ اب مین روڈ پر ہی ملنا تھا۔ یا اللہ، کب میرے حصے کی خواری ختم ہوگی؟ وہ خود سے باتیں کرتی چل رہی تھی۔ بس میری یہ جاب لگ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پلیز اللہ جی، بس یہ جاب مل جائے۔ سڑک کراس کرتے وہ آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے چل رہی تھی، اور اسی چکر میں وہ سامنے سے آتی کار دیکھ نہیں سکی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تو اچانک اس کی نظر دائیں طرف سے آتی کار پر پڑی تھی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ پھر سے آنکھیں بند کرتے وہیں رک گئی تھی۔ کار اس کے بالکل پاس تھی، تبھی ایک جھٹکے سے وہ کار وہیں رکی تھی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چڑچڑانے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ شکر ہے اللہ جی، آج بچا لیا۔ اس نے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ پھرا تھا، تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تھا۔ وہ جو سکون سے کھڑی تھی گاڑی سے نکلتے ہیں اس ڈیشنگ سی مرد کو دیکھ کر اس کا سانس سوکھا تھا۔ وہ چہرے پر پھتریلے تاثرات سجائے لمبے لمبے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آیا تھا۔ آر یو میڈ؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سہمی تھی، ایک اس کے تاثرات، دوسرا اس کا لہجہ، اور آس پاس لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہونے لگے تھے۔ غلطی آپ کی ہے، آپ کو دیکھ کر گاڑی چلانی چاہیے تھی۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ فی الحال جان بچانے کے لیے یہی ٹھیک لگا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا لڑکی، مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو۔ بیچ سڑک پر اس طرح میری کاری ملی تھی تمہیں خودکشی کرنے کے لیے؟ محراب سکندر نے غصے سے کہا تھا۔ میں خودکشی نہیں کری تھی، میں صرف سڑک کراس کری تھی، گاڑی آپ کو چلانے نہیں آتی۔ جب آپ دیکھ سکتے تھے ایک لڑکی سڑک کراس کر رہی ہے تو آپ کو چاہیے تھا آپ گاڑی دوسری سائڈ پر موڑ لیتے یا پھر شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ جان شٹ اپ بولنا شروع ہو گئی تھی۔ جب محراب نے اونچی آواز میں کہا تھا تو وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ تمہاری جیسی جاہل لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے اور کوئی مینرز ہوتے ہیں۔ غلطی بھی تمہاری ہے اور اوپر سے بدتمیزی بھی کر رہی ہو۔ معافی مانگو فوراً۔ وہ ماتھے پر بل لیے ناگواری سے بولا تھا۔ انیشا نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ معافی وہ بھی میں نہیں مانگوں گی، کیا کر لو گے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولی تھی۔ لیٹس سی۔ سائڈ اسمائل کرتے محراب سکندر نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل گھبرایا تھا کہ نہ جانے وہ کیا کرنے والا ہے، لیکن اپنے تاثرات اس نے محراب سے چھپا لیے تھے۔
ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگو اور نکلو یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو یہاں بلا لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، میں معافی نہیں مانگوں گی، اور ویسے بھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو کھڑی رہی یہیں۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن اس کی آواز پر قدم وہیں تھم گئے تھے۔ جب پولیس انسپیکٹر، میں بہرحال بات کروں، ایک ایمرجنسی کیس ہے، آپ پلیز میرے بھیجی ہوئی لوکیشن پر آ جائیں۔ اس نے ایک ایک لفظ عریشہ کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اسے صحیح معنوں میں خطرہ نظر آنے لگا تھا۔ میں تو خود کو کچھ بھی سمجھوں، لیکن لیٹس سی، اور ایٹ لیسٹ تمہاری طرح جاہل تو نہیں ہوں۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر تنزیہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، تم چپ، اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو اس بار سچ میں گاڑی کے نیچے دے دوں گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ ہو گئی تھی۔ تبھی پولیس کی گاڑیاں آ کر وہاں رکی تھی۔ عریشہ کے آسان اب ختم ہوئے تھے۔ اس نے نہیں سوچا تھا ذرا سی بات پر وہ پولیس کو سچ میں بلا لے گا۔ پولیس انسپیکٹر مہراب کے پاس آیا تھا۔ جی مہراب صاحب، ہمیں کیسے یاد کر لیا آج؟ اس نے پاس آ کر پوچھا تھا۔ اس لڑکی کو اریسٹ کریں، یہ بیچ سڑک پر خودکشی کی کوشش کری تھی، میری گاڑی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ اس نے بنا سچ جاننے کی کوشش کی، اس پر اپنے لگائے الزام کو ہی سب ماننے والا تھا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، ایسا نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس سڑک کراس کر رہی تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ فوراً اپنی صفائی میں بولی تھی۔ لڑکی، مسٹر مہراب جھوٹ کیوں بولیں گے؟ تم چلو گاڑی میں بیٹھو۔ انسپیکٹر نے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف دھکیلا تھا، اور اس سب دوران پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ضلالت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر مہراب کو دیکھا تھا، جو اس وقت عریشہ کو دنیا کا سب سے مغرور انسان لگا تھا۔ تمیز سے، خبردار جو دوبارہ اس لڑکی کو ہاتھ لگائے تو۔ وہ پولیس انسپیکٹر پر چڑھ دوڑا تھا۔ عجیب انسان تھا، وہ پہلے پولیس کو بلا لیا اور اب پولیس سے خود ہی الجھ پڑا تھا۔ ابھی بھی ٹائم ہے، معافی مانگ لو، میں یہ معاملہ یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ وہ ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے گھر میں صرف وہ اور اس کی دادو تھی۔ اگر وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیتا تو کون آتا اس کے پیچھے چکر لگانے، کون بچاتا اسے؟ اور آج تو اس کا انٹرویو بھی تھا، اتنی اچھی جاب ہاتھ سے چلی جاتی۔ وہ اس وقت بہت بے بس تھی۔ آئی ایم سوری، اس نے آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے کہا۔ مہراب کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جس طرح اونچی آواز میں بدتمیزی کری تھی ویسے ہی بولو۔ اسے شاید ابھی بھی سکون نہیں ملا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ اپنے بیگ کے اسٹرپ کو سختی سے پکڑے اونچی آواز میں بولی تھی۔ اٹس اوکے، جا سکتی ہو تم۔ رش ختم کرو سب، یہاں سے کوئی تماشا لگا ہوا ہے۔ وہ عریشہ سے کہہ کر پھر باقی سب سے مخاطب ہوا تھا۔ سب لوگ وہاں سے جانے لگے تھے۔ اس نے پولیس انسپیکٹر کو بھی وہاں سے بھیج دیا تھا، اور عریشہ کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اتنی انسلٹ! بے شک وہ غریب تھی، لیکن اپنی عزت نفس پر اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ لیکن آج اس شخص نے بہت بری طرح اس کی عزت نفس کو کچلا تھا۔ اگر ایک ہی بار کہنے پر مان جاتی تو اتنا تماشا نہ کرنا پڑتا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ عریشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عریشہ کا آنسو ضبط کرتا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ سائڈ اسمائل کرتے اسے آنکھ مار کر گلاسز لگاتے مڑ گیا تھا۔ جبکہ عریشہ احمد نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لیے بنا نہیں بیٹھے گی۔ اس کی گاڑی بھگا لے کر جاتی ہی وہ لوگوں کی نظروں سے خود کو بچاتی تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ کچھ آگے جاتے ہی اسے رکشہ مل گیا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے تھے۔ مغرور انسان، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والوں کو کیا پتا ہماری مجبوریاں۔ تم سے میں نے اس بے عزتی کا بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی عریشہ احمد نہیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے سوچا تھا۔ پھر وہ اپنے سارے جذبات چھپاتی انٹرویو کے لیے پہنچی تھی۔ پہلے ہی اسے دیر ہو گئی تھی، لیکن اب کافی سارے لوگ باقی تھے۔ اس نے دیکھا تھا انٹرویو کے لیے آنے والی لڑکیاں خاصی ماڈرن اور مغرور تھیں۔ انہیں بھلا نوکری کی کیا ضرورت، ہم غریبوں کا حق بھی مارتے ہیں۔ اس نے غصے سے سوچا تھا۔ وہ جو غصہ اندر دبا ہوا تھا اب اسی طرح بات بات پر باہر نکل آنا تھا۔ کافی انتظار کرنے کے بعد آخر اس کی باری آ ہی گئی تھی، اور انٹرویو بھی اچھا ہو گیا تھا۔ وہ تھکی ہاری گھر واپس آ گئی تھی۔ کیسا ہوا انٹرویو؟ اس کی دادو نے روٹیاں بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی دادو آج بھی بالکل فٹ تھی، اس عمر میں بھی انہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ انٹرویو تو اچھا ہوا ہے، اب پتہ نہیں وہ لوگ سلیکٹ کریں گے یا نہیں۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اداسی سے بولی تھی۔ ابھی سے کیوں مایوس ہو رہی ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اسے دعائیں دی تھی، لیکن آج کا دن ہی خراب تھا میرا۔ وہ پانی پیتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ دادو نے اس کا اترا ہوا چہرہ دکھا۔ عریشہ کبھی بھی جلدی پریشان یا مایوس ہونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ بہت مضبوط تھی۔
وہ اپنے ہر مسئلے سے نپٹنا جانتی تھی، اس لیے انہیں فکر ہوئی تھی۔ عریشہ نے بھی انہیں پوری روادات سنائی تھی۔ عریشہ کیوں الجھ جاتی ہو ہر ایک کے ساتھ؟ اگر تمہیں پولیس کے حوالے کر دیتا تو پتہ ہی کیا ہوتا؟ انہیں فکر ہوئی تھی۔ دادو، یہ لوگ اتنے مغرور کیوں ہوتے ہیں؟ وہ گلاس پر نظریں ٹکائے بولی تھی۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا پیسہ بھولتا ہے بس، اس لیے تمہیں کہتی ہوں ہر کسی کے ساتھ نہ الجھ پڑا کرو۔ وہ اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھی۔ جذباتی بہت تھی، وہ ہمیشہ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر دیتی تھی، اس لیے وہ اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی۔ اچھا نا دادو، ابھی میں روم میں جا رہی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی، وہ انہیں کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وہ شام کو واپس آئے تو فرحان صاحب کو کان میں بیٹھا دیکھ کر وہ گاڑی پورچ میں رکتے چائے پینے فرحان صاحب کے پاس آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی رہی میٹنگ؟ انہوں نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ میٹنگ تو بہت اچھی رہی، ڈیل ڈن سمجھے؟ اس نے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا تھا۔ ماشاءاللہ، مجھے پتا تھا میرا بیٹا جو کام کرے گا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ فرحان اور نگینہ کا اکلوتا بیٹا تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کی لاڈ پیار نے اسے بہت مغرور بنا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہے اور اسی بات نے اسے مغرور بنا دیا تھا۔ موم نظر نہیں آ رہی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہی تھی، فرحان صاحب نے کندھے اچکاتے بتایا تھا۔ آپ کی اور موم کی فلائٹ بک ہو گئی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، کل جا رہے ہم لوگ، پھر یہاں سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے، خیال رکھنا ہر چیز کا، اور دعا کرنا تمہاری موم صحت یاب ہو کر واپس آئیں۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ جی ڈیڈ، آئی نو، میں سنبھال لوں گا، آپ اچھے سے موم کا علاج کروائیے گا، ان کا خیال رکھیے گا، اس نے انہیں تسلی دیتے کہا تھا۔ اس کی موم کو برین ٹیومر تھا اور اب اسی وجہ سے وہ ان کا علاج کروانے دبئی جا رہے تھے۔ اچھا، وہ انٹرویو کے لیے آج میں نے اور کچھ دن تک تمہاری نئی سیکرٹری بھی آ جائے گی، فرحان صاحب نے چائے کا سپ لیتے بتایا تھا۔ یہ تو بہت اچھا کیا بابا، ورنہ آپ کے جانے کے بعد مجھ سے یہ انٹرویو اور پھر کسی ایک بندے کی سلیکشن، یہ سب نہیں ہونا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور پھر وہ دونوں میٹنگ کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ وہ چارپائی پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی، تبھی اچانک اس کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ اس نے ایسے ہی لیٹے لیٹے موبائل اٹھایا تھا، لیکن نوٹیفیکیشن پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے باہر دوڑی تھی۔ دادو دادو، وہ خوشی سے انہیں پکارتی ان کے کمرے میں گئی تھی۔ کیا ہو گیا عرشی؟ آہستہ چلاؤ، میرے کان بالکل ٹھیک ہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دادو، آپ کو پتہ ہے میری سلیکشن ہو گئی ہے، وہ ان کے گلے میں بازو ڈالتے بولی تھی۔ ارے ماشاء اللہ، اللہ میری بیٹی کو مزید کامیابی دے، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے دعا دی تھی۔ آمین، وہ بھی خوشی سے نم ہوتی آنکھوں سے بولی تھی۔ اچھا، میں شکرانے کی نفل پڑھ لوں، وہ انہیں کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بہت مشکل سے یہ گھر چل رہا تھا، کبھی کوئی رشتہ دار مدد کر دیتا تو کبھی کوئی، اور عرشی کو یہ سب پسند نہیں تھا، اس لیے وہ بس اپنی پڑھائی پوری ہونے کے انتظار میں تھی تاکہ اسے اچھی سی نوکری مل جائے۔ لیکن وہ پڑھائی کے بعد بہت فعال ہونے کے بعد آج اسے یہ نوکری مل ہی گئی تھی۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا۔ وہ پنک ڈریس پہنے، پنک دوپٹہ سر پر سیٹ کیے، پنک لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگائے وہ سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ اسے کام کے بارے میں سب کچھ بتانے کے لیے ایک لڑکی موجود تھی جو عریشہ کو سمجھا رہی تھی اسے کس طرح سے سر کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ وہ بڑی توجہ سے سب کچھ سن رہی تھی۔ تبھی انٹرکام پر بیل ہوئی تھی۔ جی سر، اوکے سر، کہتے اس نے فون بند کیا تھا۔ عریشہ، تم کافی بنا کر سر کے کمرے میں دے آؤ، ارم نے اسے کہا تو وہ اوکے کہتی کھڑی ہوئی تھی۔ کافی بناتے وہ ارم کے بتائے ہوئے آفس کی طرف گئی تھی۔ اس نے دروازہ ناک کیا تو اندر سے اجازت ملنے پر وہ آفس میں داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ اسے ایک دن سے اس دن کی ملاقات یاد آئی تھی، وہ جو لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ کسی کو بھی اپنی طرف آتے نہ دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تھا، اور عریشہ کو کھڑا دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ جاب کرتی ہوں میں یہاں، لیکن اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا یہ آپ کا آفس ہوگا تو میں کبھی بھی یہاں جاب نہ کرتی۔ عریشہ کو اپنی تذلیل یاد کرتے غصہ آیا تھا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا۔ عریشہ نے غصے سے کافی لے جا کر اس کے سامنے ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھی تھی، جس میں سے کچھ کافی چھلک کر ٹیبل پر پڑ گئی تھی۔ اور یو میڈ، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، اور اوپر سے یہ جاب تمہیں دی کس نے ہے؟
وہ غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ اپنی قابلیت پر حاصل کی ہے یہ جاب میں نے۔ وہ بھی فوراً سے بولی تھی، تمہاری قابلیت کا اندازہ تو مجھے یہیں سے ہو رہا ہے جاہل لڑکی۔ اس کا اشارہ ٹیبل پر گری کافی کی طرف تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے جاہل کہنے والے؟ پہلے خود کو تو دیکھ لیں۔ آپ سے زیادہ مغرور اور گھمنڈی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ محراب نے مٹھیاں سختی سے بند کی تھی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو، ہاں؟ محراب نے بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ کون ہو تم؟ کس بات کی اتنی اکڑ ہے تم میں؟ بولو۔ اس نے علیشا کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے پوچھا تھا۔ پیچھے ہٹے آپ۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، جس کا اندازہ شاید اسے تو نہیں تھا، لیکن علیشا کا سانس سوکھ گیا تھا۔ پہلے جواب تو کس بات کی اکڑ ہے؟ ہاں، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ لیکن شاید ابھی تم مجھے صحیح سے نہیں جانتی۔ تم جیسوں کی اکڑ توڑنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ علیشا نے اسے دھکا دیا تھا۔ پہلے آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں، پھر مجھے کچھ کہیے گا۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اسے ہراس کر رہی ہیں۔ آپ جیسے مرد اس سے زیادہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ فوراً سے اس سے دور ہوتے چلائی تھی۔ واٹ؟ ہراس کا مطلب جانتی ہو تم؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے پوچھا تھا۔ یہی جو سب آپ کر رہی ہیں۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اچانک محراب نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے پڑے صوفے پر دھکا دیا تھا اور خود ایک گھٹنا صوفے پر ٹکائے اس پر جھکا تھا۔ علیشا کا سانس بند ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے علیشا کے دوپٹے میں ہاتھ ڈالتے اس کے بال میں انگلیاں سلجھائی تھی اور اس کا چہرہ اوپر کرتے وہ اس پر جھکا ہی تھا کہ علیشا کے اگلے عمل نے اسے ساکت کیا تھا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کے خوف کا سوچتے اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور محراب کا گال سرخ کر گیا تھا۔ محراب کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھائے تھے۔ علیشا نے تھوک نکلا تھا۔ یہ حرکت اس نے کر تو دی تھی، اب نہ جانے وہ کیا کرتا، لیکن وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ میں یہ نہیں، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ اس کے بعد بیچ میں لاٹتے چلایا تھا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ شکر تھا کوریڈور خالی تھا۔ اس نے وہاں کھڑے ہوتے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا تھا۔ یہ کر دی عرشی، تمہیں پتہ ہے نا یہ تمہاری مجبوری ہے۔ اس جاب کے لیے جھک جاتی، لیکن نہیں، معاملہ تو تم نے بھی پورا کرنا ہوتا ہے نا ہر جگہ۔ وہ اس سب کو ڈانٹ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب یہ انسان کیا کرے گا، اس نے پریشانی سے سوچا تھا۔ چلو جب کچھ کہے گا دیکھ لوں گی، ڈرتی تھوڑی ہوں کسی سے۔ اگلے ہی لمحے اپنی ٹو میں واپس آتی وہ کندھے اچکا کر بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ علیشا جاؤ، یہ فائل مہتاب سر کو دے کر آؤ۔ ارم نے فائل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ میں نہیں جا رہی، تم چلی جاؤ پلیز۔ وہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یار چلی جاؤ نا، ارم نے کمپیوٹر پر جھک کر ٹائپنگ کرتے کہا تھا۔ تم لے آؤ، یہ میں کر لیتی ہوں۔ وہ زبردستی اسے بھجا کر خود اس کا کام کرنے لگی تھی۔ آج کے دن فی الحال وہ دوبارہ اس کے آفس میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ مزید 2 دن بھی ایسے ہی گزر گئے تھے۔ وہ اس کے آفس میں نہ جانے کتنے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی اور اپنی جگہ ارم کو بھیج دیتی تھی۔ آج بھی وہ اسے کافی کا کہہ رہی تھی۔ علیشا، محراب سر کو کافی کا ٹائم ہے، جاؤ دے کر آؤ۔ ارم نے اسے کہا تھا۔ یار تم چلی جاؤ نا۔ وہ کی پیڈ پر تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تھی جیسے بہت مصروف ہو۔ لڑکی تم نے جاب کرنی ہے یا نہیں؟ سر محراب کل سے 3 بار پوچھ چکے ہیں تمہارا، اگر آج بھی تم انہیں نظر نہ آئی تو ایسا نہ ہو چھٹی کر دے تمہاری۔ ارم کی بات پر وہ چونکی تھی۔ میرا پوچھ رہے تھے؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے تم ان کی سیکرٹری ہو اور ان کا کام میں کر رہی ہوں، پوچھیں گے تو صحیح۔ ارم کے کہنے پر وہ منہ بناتے اٹھی تھی۔ اچھا دے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ کافی لیے اس کے آفس میں موجود تھی۔ اس کی اجازت دینے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ کی کافی؟ اس نے اس بار تمیز سے مگر ٹیبل پر رکھا تھا اور وہ پلٹنے لگی تھی جب محراب کی آواز پر وہ رکی تھی۔ سنو۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اف، اب کہیں اس دن والے تھپڑ کا بدلہ تو نہیں لے گا، دل میں سوچتے وہ اس کی طرف پلٹی تھی۔ جی، اس دن سے اب تک جو بھی ہو اس کے لیے سوری۔ محراب سکندر نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کہا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ کیا کہا؟ علیشا نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اسے لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولا تھا۔ علیشا کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ آپ نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے نا میں کون ہوں؟ مجھے اچھے سے پتہ ہے تم کون ہو۔ میں نے غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد سوچا تو مجھے احساس ہوا یہ سب غلط ہے۔ میں کیوں ایک عام سی لڑکی سے دشمنی پالوں؟ یہ میرا اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ محراب سکندر دشمنی بھی اپنے جیسے لوگوں سے رکھتا ہے۔
اس کے الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ کچھ بھی جتا ہوا ہے تھا۔ شکر ہے اپنے اسٹینڈرڈ کا ہی بھرم رکھ لیا آپ نے، اور اب خدا رہے ایسے ہی رہیے گا۔ وہ بھی تلخی سے مسکرا کر بولی تھی۔ آج مجھے سائٹ پر جانا ہے، میرے ساتھ چلو گی تم؟ اس نے حکم دیا تھا۔ اوکے، وہ بھی اب تمیز سے بولی تھی۔ وہ اب زبان چلا کر اپنے لیے مسئلے نہیں کریٹ کر سکتی تھی۔ شام کو اس نے دادو کو دیدے سے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آفس سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی عریشہ کی نظریں اس کے اور اپنے اٹھتے قدموں کی طرف تھی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں پیدا ہوا تھا، لیکن پھر اپنے خیال کو جھٹکتے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بیٹھو۔ مہراب نے گاڑی کا فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ایک ایسی بلڈنگ کے سامنے موجود تھے جو ابھی تعمیر ہو رہی تھی۔ مہراب کے ساتھ وہ بھی باہر نکلی تھی۔ مہراب وہاں موجود سب لوگوں سے باتیں کرتے اور مٹیریل چیک کر رہا تھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ تبھی اس نے اسے بھی اپنی باتوں میں شامل کیا تھا۔ سب آہستہ آہستہ واپس کام پر لگائے گئے تھے۔ انسٹرکٹر بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب وہ دونوں کھڑے تھے۔ مہراب اسے بلڈنگ اور اس کی تعمیر کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ مہراب سکندر اور اتنے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ چلتے اس کے ساتھ باتوں میں حصہ لینے لگی۔ آؤ اس طرف چیک کرتے ہیں۔ اس نے بلڈنگ کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی تھی، لیکن وہاں زمین پر بکھری بجری اور سیمنٹ میں اس کا چلنا مشکل تھا۔ وہ مہراب سے کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ کوئی بات کرتے اس نے پلٹ کر دیکھا تھا تو اسے بھی وہیں دیکھ کر وہ واپس آیا تھا۔ کس نے کہا تھا ہیل والا جوتا پہنو؟ پتہ ہے ان جگہوں پر فلیٹ پہن کر آتے ہیں۔ وہ کچھ سختی سے بولا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا آپ مجھے یہاں آنا پڑے گا، ورنہ میں کچھ اور ہی پہن کر آتی۔ وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے اس کے انداز میں بولی تھی۔ خیر چلو اب۔ مہراب نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور آگے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے لیے شاید یہ ایک نارمل بات تھی، لیکن عریشہ حیدر جس نے کبھی کسی مرد کو خود کو چھونے بھی نہیں دیا تھا، یہ سب اس کے لیے نارمل نہیں تھا۔ اس کی نظریں مہراب کے مضبوط ہاتھ میں دبے اپنے نازک ہاتھ پر تھی۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ جو نئے نئے احساسات اس کے اندر پیدا ہو رہے تھے وہ سب وہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ بس واپس جانا چاہتی تھی۔ واپس چلیں پلیز۔ وہ وہیں رک گئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو صرف 20 منٹ ہوئے ہمیں آئے۔ اس نے پلٹ کر پوچھا تھا۔ وہ یہاں اندھیرا ہے نا، تو وہ چاہ کر بھی یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ تمہارا ساتھ اور یہ تنہائی میرے جذبات بدل رہے ہیں تمہارے لیے، اور وہ ان سب سے بھاگنا چاہتی تھی۔ او گاڈ، تمہیں اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کب تک؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کیا کب تک؟ مہراب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کب تک واپس جائیں گے ہم؟ وہ اس کے چہرے سے نظریں چراتے بولی تھی۔ بس چل رہے کچھ دیر تک۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتے بولا تھا۔ پھر مہراب نے اس کا ہاتھ تھامے ساری بلڈنگ کا جائزہ لیا تھا۔ ایک بار وہ اپنی ہیل کی وجہ سے گرنے لگی تھی، جب مہراب نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ اس سب سے وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس نے گاڑی اسٹارٹ کرتے کہا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ فوراً سے بولی تھی۔ ایڈریس بتاؤ، وہ اپنے اصلی مغرور انداز میں بولا تھا، تو مجبوراً اسے ایڈریس بتانا پڑا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے اس کے گھر کے سامنے اتار کر چلا گیا تھا۔ عریشہ کے لیے یہ سب بالکل نیا تھا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹتے آج کا پورا دن اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ مہراب کا یہ انداز اس کے لیے انوکھا تھا۔ عریشہ، عریشہ، یہ کم چکروں میں پڑ گئی ہو تم؟ وہ آسمان ہے اور تم زمین، تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس انسان کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس نے خود کو سمجھانا چاہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ پوری رات اسی طرح اس کے بارے میں سوچتے خود کو سمجھاتی وہ بہت دیر سے سوئی تھی۔ اگلے دن وہ آفس گئی تو مہراب آفس نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا ہے آج مہراب سر نہیں آئے؟ اس نے ارم سے پوچھا تھا۔ نہیں، سنا ہی کل ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ نہیں آئے۔ کچھ کولیگز جا رہے ہیں ان کے گھر، ارم نے اسے بتایا تھا، اور وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ؟ اس سے آگے وہ سن ہی نہیں سکی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ارم نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ اب کیسے ہیں وہ؟ اس نے بمشکل پوچھا تھا۔ اب تو وہ گھر آ گئے ہیں، رات میں ہاسپٹل میں ہی رہے، اور اوپر سے ان کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، کوئی خیال رکھنے والا بھی نہیں ہوگا، ارم نے بھی کچھ پریشانی سے بتایا تھا۔ اس نے لب کاٹتے سوچا تھا اسے جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر وہ ارم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تم جا رہی ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو سرسری بنا کے پوچھا تھا، جب کہ دل اس کے ایکسیڈنٹ کا سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، میں ابھی نہیں جا رہی، تم جاؤ گی؟
آرام نے پوچھا تھا۔ ہاں میں جاؤں گی، اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی پوچھ لینا۔